A lawyer has no time even to die. کہ lawyer is supposed to know bit of everything. کہ وکالت میں لیلۃ القدر آتی ہے، اعتکاف میں بیٹھنا شرط ہے، لا کا انتخاب جو آپ نے کیا مجھے نہیں پتا، آپ نے بائی ڈیزائن کیا ہے، ایسی بائی چانس ہی آ گئے آپ، یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا، یا کوئی خواہش ہے آپ کی، یا پلان کر کے چلے ہوئے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو بھی فیصلہ ہو گیا ہے غلط نہیں ہوا، کیا ٹھیک ہے. آپ اس پروفیشن میں آؤ گے انشاءاللہ. کل بھی ایک جگہ پہ ہمیں مدعو کیا گیا تھا، میں وہاں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لائر از سپوز ٹو نو بٹ آف ایوری تھنگ، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا. لائر از سپوز ٹو نو بٹ آف ایوری تھنگ. آپ کسی چیز کی بات کریں، ہر چیز کو ایک قانون اور کوئی نہ کوئی قاعدہ ضابطہ ایسا ہوتا ہے جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر لا سے بہتر سبجیکٹ اور کیا ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں نے کرنا کیا ہے. برائے مہربانی اپنی ڈگری لینے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، یا جیسے ابھی مائی لارڈ فرما رہے تھے کہ کوئی تجربات کرنے ہیں. اگر تو تجربات کرنے ہیں تو پھر پریکٹس کا مت سوچیں، اور اگر پریکٹس کرنی ہے تو پھر کسی بھی چیز کا نہ سوچیں. وکالت کے بارے میں کہتے ہیں اٹس اے جیلس مسٹریس. اپنے ہوتے ہوئے یہ کسی کی موجودگی پسند نہیں کرتی. نو، ناٹ ایٹ آل. اور بقول میرے ایک مرحوم استاد کے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ لائر ہیز نو ٹائم ایون ٹو ڈائی. کل بھی ایک بات ڈسٹرکٹ بار میں بھی کی تھی. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں ینگ دوستوں کے ساتھ کروں، بیکاز آئی ایم امنگسٹ دی پرومسنگ لائرس. آپ 1 سال 2 سال کے فاصلے پہ ہیں، آپ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، ہم تو جا رہے ہیں. اللہ آپ کو موقع دے گا اس ملک کی خدمت کرنے کا. ملک کی جب بھی بات آئے اس پہ کبھی کمپرومائز مت کریں. میری ایک خواہش ہے، اللہ کرے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ تمام دوستوں کو جن کو موقع نہیں ملا کبھی باہر جانے کا، آپ باہر جائیے. میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ پہلے سے بہتر پاکستانی بن کے واپس آئیں گے. آپ کو احساس ہی تب ہوگا کہ میں کہاں سے آ جاؤں. وہ میں نے کہا ہے، میرا جو پہلا وزٹ تھا، سچ بات آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، کرنی چاہیے ینگسٹرز کے ساتھ تو بالخصوص کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو بچانا چاہیے بہت ساری باتوں سے، ان کو اس دھوپ سے بچانا چاہیے. میرا ایک کلائنٹ تھا، اس کا نام تھا اکمل. ہی واز انجینئر. تو اس نے باتوں میں مجھے کہا، اس نے کہا یار میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے نا، وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. میں نے کہا ہے کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا یہی لاہور میں ہوتا ہے. میں نے کہا یار اکمل، میرے بڑے نفسیاتی مسائل نا، اس کو لے کے آؤ کسی طرح. ابھی میرا خیال ہے میں نیو انٹرنٹ تھا، کوئی 3-4 سال مجھے ہوئے تھے. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا ویکینڈ پہ لے آؤ آفس میں، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد گپ شپ لگائیں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے. جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، جمعے رات کو میں نے ان کو بلا لیا، کھانے کا اہتمام میں نے کیا ہوا تھا. موصوف ابھی میرے دفتر میں آئے، وہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ تھے. وعلیکم السلام کے بعد میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار میری بات سنیں، پہلے کام کی بات کر لیں، وہ نہ ہو کہیں ہم کو ڈائیورشن کہیں اور لے لیں. تو پھر میں نے کہا گپ شپ بھی لگاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میری ایک بڑی پرابلم ہے. کیا؟ میں نے کہا میں سال میں نا 11 مہینے بڑی جان مار کے کام کرتا ہوں.
ایک وائرس میرے دماغ میں آتا ہے اور وہ وائرس جو ہے وہ مجھے یہ سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں، آئی مس فٹ. میں اگر کبھی پاکستان سے باہر ہوتا نا تو میں بڑی آؤٹ پٹ دے سکتا تھا. تو میں اس کا کیا کروں؟ مجھے حل بتاؤ اس کا، کیونکہ یہ سوچ جو ہے وہ میری 11 مہینے کی محنت کو بھی کھا جاتی ہے. اس نے نا بڑا یوں کر کے نا تو بڑے طنزیہ انداز میں میری طرف ہے کہتے بس. میں کہا بس اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا نہیں. اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی میں اس کا حل چاہتا ہوں. ویری سمپل. میں نے کہا جی کیا حل؟ باہر چلے جاؤ. مشکل سے میں نے 2 مہینے گزارے ہوا، بڑی مشکل سے. اور جب میری ریٹرن ٹکٹ آئی تو وہ میں 3 مرتبہ لے کے اپنے اس ایجنٹ کے پاس گیا، اور تیسری مرتبہ اس نے مجھے کہا یار تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں. پہلے آپ نے ڈیٹ بدلوائی. میں نے کہا نہیں اس سے بھی پہلے کیوں ہے تو وہ کر دے، میں نے واپس جانا. اب ایئرپورٹ چیک ان ہو گئے، بورڈنگ پاس مل گیا، ٹیوب میں آ گئے. اب یہ جملہ میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی، اور یہ جملہ وہ تھا جو میری روح سے میرے دل سے نکلا تھا. آپ سے اس لیے شیئر کرنا ہے کہ آپ پاکستان ہو، یو آر پاکستان. جب میں بورڈ پہ آیا تو پہلا جملہ جو میرے منہ سے نکلا تھا، خدا اس بات کا گواہ، اور ابرپٹلی ان انٹینشنلی، کہ پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو، پائندہ رہو. ینگ دوستوں کے لیے 4-5 باتیں اب اس کو سمیٹتے ہیں. زندگی میں اداس محفل میں کبھی نہیں بیٹھنا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ اداس سے میری مراد ہے منفی لوگ، نیگیٹو آسپیکٹ ذہن میں رکھنا ہی نہیں کرتے. اللہ بڑا کریم ہے، سب پہ کرم کرتا ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، اور اگر سب پہ کرتا ہے تو پھر ہم پہ بھی کرے گا. ایک چیز سوچ کے رکھ لیجئے، فخر کرنا بری بات نہیں ہے، غرور کرنا بری بات. ہر بندے کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی خصوصیت کے ساتھ دنیا میں اتارا ہوا. کوئی لکھتا بہت اچھا ہے، لکھاری بہت اچھا ہے، کوئی مقرر بہت اچھا ہے، کوئی فلسفی بہت اچھا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ یہ مت سمجھیے گا یو آر سیکنڈ ٹو نن، مائنڈ اٹ، یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ پروفیشن ان لوگوں کا پروفیشن ہے جو الفاظ کو سمجھتے ہیں، اس کی افادیت کو سمجھتے ہیں. یہ ڈرافٹس مین کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم کیا کرتے ہیں سارا دن بیٹھ کے؟ اسی لینگویج کو ہم انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اسکیم آف لا کیا تھی اس کے پیچھے. آپ سے بہتر لینگویج نہ کسی کی ہو سکتی ہے، نہ ہونی چاہیے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. وکیل سے اچھی انگریزی نہیں ہوتی کسی کی بھی. میں آپ کو پہلے کہہ گیا ہوں، لائر از سپوز ٹو نو بٹ آف ایوری تھنگ. اس لیے آپ کو لینگویج کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لینگویج کے جو میرے اگر اساتذہ کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ کل بھی کہیں بات کی تھی میں نے کہ اس کے 4 شعبے ہوتے ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اینڈ اسپیچ. ریڈ بھی آپ کرتے ہو، رائٹ بھی کرتے ہو، لسننگ کمپریہنشن بھی آپ کی ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم تھوڑا سا اڑ جاتے ہیں. کل میں دوستوں سے اپنے ایک بڑے قریبی دوست کی بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ یار میرے سے انگریزی نہ بولا کرو. تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار میرا رنگ اڑ جاتا ہے. انگریزی بولیے، ضرور بولیے، آپ کے کام آئے گی. آپ کا جو پرسنالٹی پروفائل ہے
یہ جو جوڈیشل افسران ہیں وہ آپ کے بولنے سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی پریزنٹیشن سے اس کو گیج کرتے ہیں، اور آخر میں باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، سمیٹتے ہیں اس کو. آپ جا رہے ہو ایڈوکیٹ بننے، تو 4-5 اس کے مطالب آپ کو بتاؤں گا جو میں سمجھ سکا، ڈکشنری میں نہیں لکھا ہوا کہیں بھی. یہ میرا جو اس کو ہڈ بیتی بھی کہہ لیں، میرا ایکسپیرینس بھی کہہ لیں، جو میں سمجھ سکا کہ اس لفظ کا مطلب کیا بنتا کیا ہے. اور اس کی انالوجی میں نے کیا رکھی ہوئی ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، اور یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے نا، مسلمان بننے کے لیے بھی 4 عناصر کا کہا علماء نے. تو یہ اس کے الفابیٹس آپ اس طریقے سے لکھ لیجئے، اور اے سے لے کے تو ای تک چلے جائیے. وہ تمام اوصاف جو آپ کو چاہیے اس پروفیشن کے لیے وہ اس لفظ ایڈوکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے. اے ابیلٹی، ڈی ڈیڈیکیشن ڈیووشن، وی ووکل. وضاحت اس کی میں اکثر یوں کیا کرتا ہوں کہ اگر وکیل صاحب بولے نا تو کلائنٹ کو بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، کہتے ہیں بولے ہی نہیں ساڈا وکیل. تو انلیس اور انٹل آپ ووکل نہیں ہو. ٹیچر کے بارے میں بھی میری یہی سوچ ہے کہ جس وکیل اور جس استاد کے پاس اچھا گلا نہیں ہے، میں بطور طالب علم میں اگریوڈ ہوں. میں نے اپنے ایک استاد کو کہا تھا کہ سر پیچھے آواز نہیں آتی، اور مجھے جواب یہ آیا تھا سوری آئی ہیو سور تھروٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. وکیل کا اور استاد کا گلا اچھا ہونا چاہیے. او کے لیے لفظ جو میں نے ڈھونڈا ہوا وہ اوپگننٹ ہے. اوپگننٹ ہوتا اپنے مخالف پہ جھپٹنے والا. ٹھیک ہے. سی اسٹینڈس فار کرٹیس اینڈ کریجس. اور اے جو ہے، اے کے لیے بھی میں نے ایک اسپیشل لفظ ڈھونڈا ہوا، وہ ہے اپولوجیٹکس. ایک اپولوجیٹک ہوتا ہے، ایک اپولوجیٹکس ہے. اپولوجیٹکس مینز جو اپنے دفاع میں اچھے دلائل تیار کر سکے. اینڈ ٹی اسٹینڈس فار ٹرکی اینڈ ٹکلش. یہ بڑا بھاگ دوڑ کا کام ہے، بعض اوقات کئی چیزیں آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ جو سب سے اچھی بات آتی ہے وہ ہے افیکٹو. ای فار افیکٹو. اور افیکٹو کو میں اس کی وضاحت اس طرح کیا کرتا ہوں. میر صاحب کا ایک شعر ہے، یہاں صاحب نظر اور بعض اوق لوگ بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، ادب کو پڑھانے والے بیٹھے ہیں. وہ میڈم ابھی کنڈکٹ کر رہی تھی پروگرام، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں فارسی پڑھنا شروع کر دوں. ادب جو ہوتا ہے نا، علم جو ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک دفعہ تو پریک کرتا ہے. آپ کا اگر اللہ پاک نے وہ آپ کے اندر وہ ایک خواہش رکھی ہو تو ای جو ہے دیٹ اسٹینڈس فار افیکٹو. اگر میرا کہا ہوا اثر ہی نہیں رکھ رہا، میں مؤثر ہی نہیں ہوں، تو فائدہ کیا ہے میرے بولنے کا. تو اس کی وضاحت میں کیا کرتا ہوں میر تقی میر کے ایک شعر سے کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. جو آپ فرمائیں وہ مستند ہونا چاہیے. آپ آئیں گے فیلڈ میں، گھبرانا کبھی بھی نہیں ہے. آتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، یہ زندگی کا مزاج ہے. 2 باتیں جو رہ گئی تھیں وہ بھی آپ کو جاتے جاتے بتا دوں تاکہ وہ بھی آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ. اپنے ہر ساتھی ینگ دوست کو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وکالت میں لیلۃ القدر آتی ہے، اعتکاف میں بیٹھنا شرط ہے. اگر اعتکاف توڑ دیا تو لیلۃ القدر کی خواہش مت کیجیے گا، اور اگر آپ معتکف رہے تو لیلۃ القدر آئے گی. اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن. یہ ہوگا. سب سے پہلے
اپنے خدا پہ بھروسہ رکھیں. اس کے بعد اپنے اساتذہ کرام کا احترام کیجیے جن کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. یہ ایک اپنا اصول بنا لیجیے. آپ جتنے مؤدب رہیں گے ٹورڈز کورٹ وہ آپ کے لیے اتنے فائدے میں رہے گا, وہ آپ کی فیور میں جائے گا. آپ کی ایک کریڈیبلٹی بنتی ہے, اس کریڈیبلٹی کا ایٹ سم سٹیج آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ جو وکالت آج کل میں دیکھ رہا ہوں یا میرے دیکھنے میں آتی ہے کہ جی ایسے آتے ہیں اور ٹائی کھلی ہوتی ہے اور موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. اور ایک اور میسج جو مجھے کسی نے بھیجا تھا میں آپ سے شیئر کروں گا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ بزرگوں کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے, سارا کچھ گوگل پہ نہیں ملتا. اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ, اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریے. اللہ بہت کریم ہے, اللہ کو آپ بہت کریم پائیں گے. مثبت سمت میں رہیے, اپنے عمل کو, اپنی سوچ کو سیدھا رکھیے. انشاءاللہ آپ زندگی میں بہت ترقی کریں. میری بہت سی دعائیں تمام ینگسٹرز کے لیے. اللہ آپ ساروں کو کامیاب کرے. جیتے رہیے اور مسکراتے رہیے اور خوش رہیے.